آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے؟ سکندر اور اس کی فوج کو لے کے گئے آب حیات پلانے، تو اندھیروں میں وہ فوج گم ہو گئی۔ ایک مچھلی پورے سال کا جتنا جمع کیا ہوا رزق تھا وہ سارے کا سارا کھا گئی۔ روحیں اوپر سے آتی ہیں، اوپر چلی جاتی ہیں، تو پھر یہاں قبروں میں کوئی چیز تو ہوگی نا جسے حساب لینا ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ نشان حیدر 1.5 سال بعد جب اس کا مزار تبدیل کیا گیا تھا تو اس کے زخم سے خون نکل رہا تھا۔ ہندو مت میں بھی ہے کہ یہ جو گنگا ہے یہ شیو کے وہ جو بال ہیں اس میں سے بہتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، مختلف اشکال میں انبیاء کرام نے بھی دیکھا ہے اور بہت سارے سینٹس نے بھی دیکھا ہے۔ کس نے ان کو گھٹی دی، اپنی زبان چسا کے ان کو نور سے مزین کیا۔ آب حیات پینے سے انسان امر ہو جاتا ہے، یہ بات تو ہم سب نے سن رکھی ہے، لیکن آب حیات کی حقیقت کیا ہے اور آب حیات کا چشمہ اس دنیا میں کہاں پر ہے، یہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے آب حیات پیا اور وہ آج تک کیا زندہ ہے؟ وہ مچھلی کس پورٹل سے آئی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا 1 سال تک جمع کیا ہوا سارا رزق کھا لیا؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، آج کے پوڈ کاسٹ میں نا آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آب حیات کی کیا حقیقت ہے؟ آب حیات کو ہے، اس کو 2 طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک کہ یہ ایکچوئل کوئی ایسا پانی ہے جو جس میں ایسی کوئی تاثیر ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کی معنوی مطلب کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو یہ دونوں حقیقتیں ہیں، اس کا اصطلاحی معنی بھی ایگزیکٹ اس کا ذکر قرآن پاک میں، اور اس کے جو ہے نا وہ ایکچوئل چیزوں کا وہ بھی ہے۔ اب پہلے ایکچوئل کی بات کر لیتے ہیں، وہ چونکہ اس کا ریفرنس بڑا چھوٹا سا ہے تو اس کے بعد چونکہ جو اس کا معنوی مطلب ہے وہ بہت وسیع ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا، بالکل۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں ریالٹی ہے جس کے ہمارے پاس پروفز نہیں ہیں، مفروضے ہیں، اسرائیلیات میں یہ کہانیاں موجود ہیں۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو اسرائیلیات ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مستند اور متواتر سندوں کے ساتھ یہ موجود ہے حدیث کہ ہم نہ ان کا جو ہے ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ان کو جو ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ ہیں۔ ان کی تصدیق خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی کیونکہ اس میں بہت ساری الہاقی چیزیں بھی ہیں، اور اس کی جو ہے نا اس کا انکار بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا کہ کیونکہ اس میں بہت ساری حقیقتیں بھی ہیں۔ ہم بہت سارے واقعے، موسیٰ علیہ السلام کے وہ گڈریے والا واقعہ اور وہ سارا ہم جو ہے وہ اس کی بارے میں بہت کچھ جو ہے ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا وہ پانی پینے والا واقعہ، اور جو ہے وہ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین۔ اب وہ بھی کون تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ سائرس دا گریٹ، سائرس دا گریٹ ایکمن امپائر کا بانی ہے، وہ اس کی زندگی کچھ اور طرح کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو الیگزینڈر دا گریٹ، یہ میکڈونین والا، تو یہ بھی وہ والی چیز نہیں ہے، تو دیر از سم تھنگ ایلس، سم تھنگ بیانڈ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ذوالکفل نبی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ذوالقرنین از سم تھنگ ایلس، لیکن بہرحال تاریخ کے پاس اس کا کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، ایسے ہی ہے، لیکن واقعہ ہے۔ اب میں نے ایک پچھلی پوڈ کاسٹ میں ایک ذکر کیا تھا جب یوفرٹیز کا اور نائل کا کہ دریا ہیں، وہ دریا ہیں جو تمہارے رب کے تخت کے نیچے بہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں کیا تھا؟ واٹر آف دا لائف، بالکل۔ اس کی جو ہے بائبل میں کہ دیٹ از واٹر آف لائف۔ واٹر آف لائف کا ترجمہ آب حیات نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ دس از دا واٹر آف لائف۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی امپیکٹ ہو، وہ کوئی خاص پانی ہو۔ جنت میں، ایڈن میں، جہاں پہ ہم لوگوں نے اگر نیک عمل کریں گے، پتہ نہیں جانا ہے یا نہیں، لیکن وہاں جائیں گے تو وہاں پہ زندگی سٹیٹک رہے گی، وہاں موت نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی سائنٹیفک کوئی چیز، کوئی ایسی اللہ نے رکھی ہو جو زندگی کو پرویل کرتی ہے، ایٹرنٹی کو لے کے جاتی ہے۔ مے بی، مے ناٹ بی، یہ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ جو ہے نا وہ ہم مفروضوں پہ بات کریں۔ ایسے
پھر ہندو مت میں بھی ہے کہ یہ جو گنگا ہے یہ شیو کے وہ جو کیس ہیں، شیو کے جو بال ہیں اس میں سے بہتی ہے، اس کو بھی ریور آف دا لائٹ کہتے ہیں، روشنی ہے۔ پھر ایک اور دریا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ برہما کے پیروں کے نیچے سے بہتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ برہم پتر ہے، برہما کے پیروں کے نیچے سے بہنے والا دریا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر سم تھنگ، کوئی ریالٹی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، بالکل اگر وہ کوئی ایسا کوئی پورٹل، کوئی ایسی چیز، کیونکہ کائنات میں بیٹا راز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں اتنے راز ہیں کہ آپ اور ہم سوچ سمجھ کے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن پاک میں ایک آیت کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ جس سے جو چیز چھپانا چاہے تم چاہ کے بھی اس کو جان نہیں سکتے۔ اگر اللہ نے اس کو راز رکھا ہوا تو ہم اس راز کو آشکار کرنے والے کون؟ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر سوچ ہے، سوچ کے اوپر پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اب اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ کہیں کسی پورٹل کے پاس ہے، اور وہ پورٹل کہانی کے مطابق اندھیرے میں، بحر ظلمات کے اندر، جہاں وہ اس پورٹل سے وہ پانی گرتا ہے، تو وہاں پہ جہاں پہ جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام لے کے گئے تھے۔ اب میں نے یہ کہانی آپ کو اس وقت بڑی چھوٹی سی کر کے سنائی تھی، آج اس کو ڈیٹیل سے سناتا ہوں۔ بالکل، کہ حضرت خضر علیہ السلام جب سکندر اور اس کی فوج کو لے کے گئے آب حیات پلانے، تو اندھیروں میں وہ فوج گم ہو گئی، اندھیروں میں وہ بھٹک گئے، وہاں پہ کیا تھا کیا نہیں تھا، موسم خراب تھا کیا تھا، لیکن اندھیروں میں وہ بھٹک گئے۔ صحیح۔ اب وہ جب بھٹک گئے، حضرت خضر علیہ السلام گئے، وہ پانی پیا، واپس آ گئے۔ واپس آئے تو فوج نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں آپ اندھیروں میں جو ہے وہ چھوڑ کے تو آب حیات خود پی کے آ گئے، ہمیں کچھ نہیں بتایا، ہم یہ اندھیروں میں جو ہے۔ تو پھر حضرت خضر نے کہا تھا کہ اچھا چلو آب حیات نہیں ملا، وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا، لیکن تمہیں ایک اور فائدے کی بات بتا دیتا ہوں۔ یہ جو پتھر تمہارے پیروں میں لگ رہے ہیں نا، یہ جو تمہارے پیروں کو زخمی کر رہے ہیں، ان کو بڑے بڑے تھیلوں میں بھرو اور اپنے کندھوں پہ اٹھا لو۔ تو کچھ لوگ حضرت خضر علیہ السلام سے لڑنے لگ گئے کہ جی ایک تو ہمیں بھوکا پیاسا مار دیا، بھٹکا دیا، یہ ہو گیا، پھر مشقت کروائی جا رہی وہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر بھی اٹھا کے کندھوں پہ رکھ لو۔ تو کچھ لوگ جن کو حضرت خضر علیہ السلام پہ اعتماد تھا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ باہر نکلے تو وہ پتھر ہیرے جواہرات تھے۔ ٹھیک ہے، اب اسی تناظر میں ریالٹی اور فکشن دو چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ فکشن ہو سکتا ہے یہ ریالٹی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ریئل میننگ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک براڈر میننگ ہو۔ دونوں کے درمیان جو ہے وہ چیزوں کو ہم نے دیکھنا، جو اس الیگزر آف لائف یا آب حیات کا کانسیپٹ ہے، ان دونوں کے بارے میں، یا یہ فکشن ہے یا ریالٹی ہے، یا یہ وہی ہے جس کا جو مطلب لیا جاتا ہے، یا اس کا کوئی اور معنی ہے۔ اب یہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں، یہاں سے اس چیز کو شروع کرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام جب پانی پی کے واپس آئے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا، نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ آب حیات کا ملنا نصیب پہ نربھر ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو لے کے سمندروں میں پھرتی رہی ہے، اس مچھلی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اس کے انزائم کا ان کی باڈی پہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ وہ مچھلی جس کا سٹمک ہر چیز کو جو ہے وہ سمیش کر دیتا ہے، ایک نبی کو وہ لے کے کیسے پھرتی رہی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اسی ایٹرنل واٹر کے اندر جو ہے ان کو لے کے گئی تھی جہاں پہ کوئی چیزیں بدلتی نہیں ہیں۔ بالکل، مچھلی اور وہ پورٹل کا بھی واقعہ ہے۔ وہ مچھلی اور پورٹل کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ اب وہ مچھلی جو ہے وہ اتنی بڑی یا کیسے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور مچھلی کا ذکر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ میں نے آپ کو رزق کے کانٹیکس میں بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کو کہا کہ میں چاہتا ہوں میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں، تو اللہ نے کہا کہ سلیمان تم نہیں کھلا سکتے،
کہ نہیں مالک کوشش تو کر سکتا ہوں نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری ساری مخلوق کو کھانا کھلاؤں، اتنی بڑی بادشاہ آتا، اتنا سارا کچھ ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کہاں کہاں پر تھی، ہوا، پانی، جنات، پرندے، جانور، ایک ایک چیز ان کی بادشاہی کے اندر ہے۔ اب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کی پاور کا، ان کی طاقت کا اندازہ ہلکا ہلکا آپ کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ رزق اکٹھا کرو، تو کتنا کا رزق اکٹھا کیا ہوگا، کتنا کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ نے کہا پورا 1 سال رزق اکٹھا کرو، پورا 1 سال، پورا 1 سال حضرت سلیمان علیہ السلام رزق اکٹھا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اسرائیلیات کی سٹوری میں کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 4000 بڑے شپس تھے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات نے ایک پوری وادی کو اٹھایا ہوا تھا جس میں وہ رزق تھا۔ 2 کہانی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں شورٹی نہیں ہے۔ 2 کہانیاں کہ ایک وادی میں پوری میں، یعنی چاروں طرف سے پہاڑ تھے اور اس وادی کے اندر رزق کے ڈھیر تھے۔ صحیح۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات نے وہ پوری وادی اٹھائی ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 4000 5000 10,000 کشتیاں تھیں جو سمندر کے درمیان میں لے جانے کا کہا اللہ نے۔ ایک مچھلی آئی، ایک مچھلی، انہوں نے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان ایک شپ کو الٹاتے تھے، سارا کھانا کھا جاتی تھی، 2 3 4، وہ ایک مچھلی پورے سال کا جتنا جمع کیا ہوا رزق تھا وہ سارے کا سارا کھا گئی۔ ایک مچھلی وہ تمام جتنا رزق سال پورے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکٹھا کیا ہوا تھا سارا کھا گئی۔ اب کہتے ہیں کہ اس میں کہ وہ تو ساری مخلوق کو کھلانا چاہ رہے تھے وہ رزق، اور وہ ایک مچھلی نے کھا لیا۔ تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلا، چونکہ جانوروں سے بات کرتے تھے، تو جانوروں سے بات کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تو کتنا کھاتی؟ تو مچھلی نے کہا کہ سلیمان میرا اللہ اس سے 5 گنا زیادہ مجھے روز دیتا، اور کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو کتنا کھاتی ہے۔ تو سلیمان نبی رہو، اللہ بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ جو جملے ہیں اسرائیلیات میں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مچھلی کسی پورٹل سے آئی ہو سکتا ہے کہ وہ مچھلی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہو، جس نے، جیسے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو سبق دیتے تھے، ویسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی چیز سکھانے کے لیے اللہ نے وہ مچھلی بھیجی ہو کہ آپ نبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ آپ کی مانتا ہے، لیکن جو ڈیوٹی اللہ کی ہے نا وہ کرنے کی کوشش مت کریں۔ رزق بانٹنا اللہ کے ذمہ ہے، وہ کرے گا۔ اب اسی ٹاپک کے اوپر رہتے ہوئے واپس اس کے اوپر کہ حضرت خضر علیہ السلام، اب اس کے فکشن والے حصے کے اوپر آتے ہیں، یا اس کے براڈر میننگز کے اوپر آتے ہیں۔ انسان کے اندر بہت سارے پورٹلز ہیں، انسان کی ذات کے اندر۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ ہم ان قریب تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے یہی حق ہے، یہی حقیقت ہے۔ انسان کے اندر پورٹلز ہیں۔ جب میں نے 3 parts آف دا مین کا ذکر کیا، 3 parts آف دا مین، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ۔ اسپرٹس میں میجر 7 کریٹیوٹی کے 7 پورٹلز ہیں، قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، 7 جنتیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 جہان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں تو 4 مقرب فرشتوں کا پتہ ہے، وہ بھی 7 ہیں۔ فرشتے بھی بیٹا ہمیں تو 4 ہے نا، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل۔ کلکائیل کو کہاں چھوڑیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی تو ذکر ہے نا اس کا، اس کو کہاں پہ چھوڑیں گے؟ چلیں، وہ مطلب میں اس کے اوپر یہ تھوڑی سی کنٹروورسی کے لوگ کہیں گے جی نہیں ایسے ہی ہے۔ ہم نے 4 الہامی کتابوں کا ذکر سنا، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن پاک میں سورت میں ذکر ہے نا کہ ہم نے ابراہیم کو بھی صحیفے دیے اور موسیٰ کو بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی، ایک صحیفہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ تو کتاب کوئی نہیں آئی۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وہ کتاب جو لا ریبہ فی کتاب ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ان کو کہاں رکھیں گے؟ یہ بھی 7 ہونی چاہیے۔
میرے پاس تصدیق نہیں ہے، لیکن یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ جب ایک سیٹ پیٹرن بناتا ہے نا تو وہ ہوتا ہی ایک خاص پیٹرن کے تحت ہے. ڈیزائن نہیں بدلتا اس کا. انسان کے اندر 7 روح ہیں. ان 7 روحوں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اٹس کائنڈ آف ڈرائیورز آف دا سسٹم. بالکل کیا تھا آپ نے. سپر کمپیوٹر ہے انسان. آپ کمپیوٹر کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں. کمپیوٹر میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہر چیز کا علیحدہ ڈرائیور ہوتا ہے. بلٹ ان ہو، وہ ونڈوز میں ہو، لیکن ہوتا تو ہے نا. پہلے علیحدہ علیحدہ جو ہے نا وہ ڈرائیورز انسٹال ہوتے تھے، اب وہ علیحدہ نہیں ہوتے ہیں، وہ بلٹ ان آ جاتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں. ہوتے تو ہے نا. اسی طرح انسان کے اندر بلٹ ان سسٹمز ہیں، کسی کا سوچنے، کسی کا دیکھنے، کسی کا بولنے سے، کسی کا مختلف. یہ جو 7 روح ہیں، یہ 7 انسان کے ڈفرینٹ سسٹمز کو ڈپکٹ کرتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ہم نے بات کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، گونگوں کو زبان دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی بعض اوقات ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ووکل کورڈز ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، بول نہیں سک رہا بچہ، ٹھیک ہے، آنکھ کا ریٹنا کورنیا پورا آنکھ کا آپتھمولوجیکل سسٹم اوکے ہے، نظر نہیں آ رہا. تو دیر از، پھر یہ ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ڈرائیور انسٹال نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ کرتے تھے. اب اس سپر کمپیوٹر کی بات کر لیں. اس سپر کمپیوٹر میں کچھ اسپرٹس ہیں. اگر تو وہ روحیں جاگ جائیں تو انسان ایٹرنیٹی کی طرف چلا جاتا ہے. بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں مرنا. سخی سلطان بہو نے اپنی کتاب میں کہا کہ یہ جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں یہ مرتے نہیں ہیں. حدیث میں ایک لفظ ہے ینتقلون من الدار الی الدار، کہ یہ منتقل ہوتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف. میں یہ اس طرح یہ بیس بنا رہا ہوں، اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا ایک براڈر معنی بھی ہے. یہ لمبی بات ہے، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن سمجھ کے کرنے والی ہے. براڈر وے. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ روحیں اوپر سے آتی ہیں اوپر چلی جاتی ہیں، تو پھر یہاں قبروں میں کوئی چیز تو ہوگی نا جسے حساب لینا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ انسان کی باڈی کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ تو ہوگا نا جس نے وہ سارا حساب کتاب بھی لینا ہے. برزخ ہے سارا، کیونکہ روحیں تو محشر میں جائیں گی، محشر میں ان کا حساب ہوگا. تو یہاں پہ کس کا حساب ہے؟ اب پھر واپس اسی ٹاپک کے اوپر کہ یہ جو براڈر پرسپیکٹیو ہے، یہ کہیں وہ تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نور سے نوری ہو جاتے ہیں اور پھر آپ دنیا میں امر ہو جاتے ہیں. آپ کی سخی سلطان بہو نے کیا کہا تھا؟ نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے. تو ان کی تو مٹی بھی باتیں کرتی ہے. پھر میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی معراج کے سفر میں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں. مسجد اقصیٰ میں معراج کے سفر کی سٹارٹ، مطلب وہ جہاں سے ان کی باقاعدہ ہے سٹارٹ، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کے روضے میں، موسیٰ علیہ السلام کی قبر مطہر میں ملتی ہیں روایات کہ وہ وہاں عبادت کر رہے تھے اور سرور انبیاء سے ان کی ملاقات ہوئی. اوپر گئے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام رسالت مآب سے بھی زیادہ سپیڈ سے اوپر پہنچے، یا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی اسپرٹ تھی اور وہاں ان کی سول تھی جس سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی؟ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں پھر اسی ٹاپک کے اوپر. میں یہ گھما پھر آ کے اس لیے لا رہا ہوں کہ میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان امر کیسے ہوتا ہے. آب حیات صرف پینے سے تعلق نہیں ہے، آب حیات کا تعلق ہے جڑنے سے. فارسی کا ایک شعر یاد آ گیا حافظ شیرازی کا، ہرگز نہ میرا دون کے دلش زندہ شد بے عشق، کہ ہرگز وہ شخص نہیں مرتا جس کا دل عشق کی وجہ سے زندہ ہو جائے. سب تست بر جریدہ عالم دوام ماں، کہ ہمارا دوام، ہمارا ہمیشہ کا زندہ رہنا اللہ نے جریدہ عالم پہ لکھ دیا ہے. ہم لوگ نہیں مریں گے. یہ اسی کا
جو ہے وہ ریپلیکا ہے جو بلے شاہ کا ہے کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. جب انسان ایٹرنٹی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اس کو موت نہیں آتی. پھر ان کے جسم سینکڑوں سالوں بعد بھی اپنی تربت سے اپنے مزار سے ایسے نکلتے ہیں جیسے مٹی نے ان کو ہاتھ نہیں ڈالا. اس کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں, سینکڑوں ہیں, ہزاروں ہیں. اب آ جاتے ہیں کیونکہ یہ 1400 سال بعد حضرت حجر بن ندی بن حاتم تائی, ٹھیک ہے, رسالت مآب کے صحابی اور صحابی زادے عدی بن حاتم تائی نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا, اور ان کے بیٹے حجر بن ندی جن کو بڑی اذیت ناک شہادت دی گئی تھی. جب یہ داعش نے شام پہ حملہ کیا, بہت سارے مزار کھولے, حجر بن ندی کا مزار بھی کھولا گیا, تو جس میں مطہر ایسا تھا کہ اس میں سے خون نکل رہا تھا, آج بھی ویسا ہی. اور واحد صحابی ہیں جس کی کلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی تصویر موجود ہے جس کو داعش نے جو ہے وہ وائرل کیا تھا جب ان کا مزار کھولا ہے 1400 سال بعد تھے. تو کوئی تو ایسی طاقت تھی نا جس نے ان کے جسم کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. دیٹ از دی ایٹرنٹی. ہو سکتا ہے اس کا نام آب حیات ہو. اب وہ اس آب حیات ملتا کیسے ہے, کیسے وہ جڑتا ہے انسان اس سے, اس کے اوپر چلتے ہیں. انسان جو ہے اس کے اندر روح کون سی ہے؟ فنفخت فیہ روحی. مشیت الہی کا نام روح ہے. مشیت الہی کا نام روح ہے. تو وہ روح جو انسان کے اندر موجود ہے, وہ روح جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے جڑی ہوئی ہے. بے شک. اب اس کانسیپٹ کے اوپر آئیں. وہ جو جاپان کی کہاوت ہے کہ تمہارے اندر 2 بھیڑیے ہیں, ایک سفید ہے ایک کالا ہے. تو پھر جب اس کے پوتے نے اپنے دادا سے پوچھا کہ وچ از دا پاورفل, ہی سیڈ وچ یو فیڈ. تو جب انسان کے اندر, یہ بھی ایک تصوف میں لکھا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے 7 پیالے رکھ دیے جس میں آپ نے یا اندھیرا بھرنا ہے یا روشنی بھرنی ہے. اسی تناظر میں بیٹا میں بار بار علامہ صاحب کو کیوں کہتا ہوں کہ ہم نے بڑا ظلم کیا علامہ اقبال کو نہ پڑھ کے. ایک کانسیپٹ ہے علامہ اقبال کا جس کا اردو میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہوا, لیکن جو فارسی میں انہوں نے اس کو بتایا نا وہ اخیر ہی کر گئے, لیکن اردو کا شعر ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو کرنا ہے. ایک کانسیپٹ علامہ صاحب کا جب وہ جو ہے وہ خطبات دے رہے تھے تو انہوں نے ایک بتایا, انہوں نے کہا کہ جی میری نظر میں ایسا ہے کہ جنت اور دوزخ بے شک اٹرنل ہیں جو قرآن پاک میں ذکر ہے, ٹھیک ہے میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن علامہ صاحب کا ایک کانسیپٹ ہے اس کو سمجھیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے حصے کی آگ یہاں سے کمانی ہے اور وہاں جا کے اس پہ بند ہو جانا. یہ دوزخ بھی آپ نے یہاں سے کما کے لے جانی ہے اور اپنی آسائشیں بھی آپ نے یہیں سے کما کے اوپر لے کے جانی ہے اور وہاں آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اب اگر کبھی آپ اللہ سے جڑ جائیں تو کیا اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو امر کر سکے؟ کیوں نہیں ہے؟ تو کیا یہ آب حیات کا مطلب نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ الیگزر آف لائف کا, آب حیات کا اور ریور آف دا لائف کا مطلب نہیں ہو سکتا؟ کیا کہیں پہ انسان جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو کیا اللہ کا نور اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے امر کر دے؟ یہ میں نے کہانیاں سنائی ہیں بیٹا, اس طرح کی سینکڑوں ہیں, اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں. یعنی یہ لاہور میں بھی ایک, یہ جب یہ رنگ روڈ بن رہی تھی تو ایک مزار ہے, وہاں سے بھی وہ 150 سال پرانا مزار ہے, وہاں سے بھی 150 سال بعد ثابت وہ نکل آیا تھا. اور بہت دور نہ جائیں, یہ لانس نائک محمد محفوظ نشان حیدر, اس کی وہ تو 4 پائی بھی موجود ہے جو اس کے فوت ہونے کے 1.5 سال بعد جب اس کا مزار تبدیل کیا گیا تھا تو اس کے زخم سے خون نکل رہا تھا, آج بھی موجود ہے. اور یہ کوئی چھپی ہوئی کہانی نہیں ہے. لانس نائک محمد محفوظ نشان حیدر, جب اس کی شہادت کے 1.5 سال بعد اس کا مزار اس لیے بدلا گیا کہ یہاں پر وہ پریڈ ہونی ہے تو وہ جگہ چھوٹی ہے تو اس کو شفٹ کر دیتے ہیں. تو جب مزار کھولا گیا تو اس کے زخموں سے خون نکل رہا تھا 1.5 سال بعد.
آپ کی سائنس تو یہ مان ہی نہیں سکتی. پھر اس کو لایا گیا, پھر اس کا دوبارہ جنازہ ہوا, تو جس چارپائی پہ اس کا خون لگا تھا اس کے گھر والوں نے آج بھی وہ چارپائی محفوظ کی ہوئی ہے جب وہ دوبارہ اس کی تدفین ہوئی. پھر نہیں اس کو غسل دیا گیا, پھر ایز اٹ از ہی جیسے نکلا تھا ویسے ہی اس کو کر دیا گیا. یہ سینکڑوں مثالیں ہیں. تو کیا اللہ کا نور اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ کیا وہی آب حیات نہیں ہے کہ انسان جب اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کو موت نہیں آتی, پھر وہ امر ہو جاتا ہے, پھر وہ زندگی میں رہے یا نہ رہے وہ اپنے مزار سے لوگوں کی مدد کرتا ہے, پھر وہ جو ہے وہ اس کے اندر ایسا خدا کا وہ اپنی ذات میں نہیں ہوتا, وہ اپنی ذات میں نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال ہے قرآن پاک میں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ سے رزق پا رہے ہیں, تمہیں اس کا شعور نہیں. تو بیٹا رزق تو اسی کو دیا جاتا ہے نا جو زندہ ہے. ایسے ہی ہے. تو اگر ان کو زندہ نہیں ہے تو پھر آپ ان کو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی فوت ہو گئے. تو پھر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ لوگوں میں یہ کہ جی وہ اولیاء بھی چلے جاتے ہیں جی وہاں کچھ نہیں ہے جی, پھر تو انبیاء بھی دنیا سے چلے گئے ہیں, تو پھر انبیاء کے مزاروں میں کیا ہے؟ سوچنے کی بات. ٹھیک ہے, اب صرف ایک بات سمجھو, مسلمان کا مقام یہ ہے کہ وہ اگر اللہ سے جڑ جائے, مومن ہو جائے تو وہ ایٹرنل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہی دیکھیں تو پھر امیر المومنین کا مقام کیا ہے؟ اور اگر امیر المومنین آپ کو کہیں سمجھ آ جائیں تو جس کی وجہ سے امیر المومنین بنے ہیں, مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین بنے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا مقام کیا ہے؟ کبھی سوچ سکتے ہیں آپ؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال کہیں آ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کہتا ہے سورہ یونس میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں, ان کو کوئی غم کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے. فوت ہو گئے, سارا کچھ ختم ہو گیا, تو غم تکلیف ہوگا کیا؟ اور پھر اگلا حصہ اسی آیت کا کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا. متقی لوگوں کا معیار یہ ہے کہ ان کو مرنے کے بعد بھی نہ دکھ ہے, نہ تکلیف ہے, نہ پریشانی ہے. تو امیر المتقین امام المتقین کا مقام کیا ہے؟ اور امام المتقین جس کی وجہ سے امام المتقین ہے وہ ہیں سرور انبیاء, جس کی وجہ سے مولا علی ہیں. ٹھیک ہے, جب سرور انبیاء نے مولا علی کو کہا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, کہ علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, مولا علی کو اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے تھا. تو مولا علی نے کیا جواب دیا؟ ہاتھ جوڑے سرور انبیاء کے سامنے اور کہا انا عبد عبید کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. کنیکشن, افیکشن, اس کو محسوس کر سکتی ہیں آپ کہ یہ کیا ہے؟ انا عبد عبید کا یا رسول اللہ. تو جس لیول کے اوپر, اب پھر ایک اور چیز یہیں پہ میں اس کو اس لیے بار بار گھما رہا ہوں کہ اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیے. یہ جو آب حیات ہے یہ سم تھنگ ایلس, یہ آتا کہاں ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ ملتا کیسے ہے, یہ اثر کیسے کرتا ہے. پہلے ذرا اس کی تھوڑی سی سگنیفیکنس بیان کر لوں. مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرماتے ہیں کہ سلونی سلونی ان تفتدونی, کہ مجھ سے پوچھ لو, سوال کر لو اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں کے درمیان سے چلا جاؤں, یا تم مجھے کھو دو, تم مجھے مت پاؤ. تو وہ کس نور سے روشن ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, بادشاہ کونین کے نور سے. اصل کائنات کی ذات, پیوٹ آف دا پوائنٹ, پیوٹ پوائنٹ آف دا یونیورس, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے بے شک انہی کے دین کی وجہ سے یہ سارے روشن ہیں نا. سرور انبیاء کا گھر آل محمد کیوں روشن ہے؟ کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا پیوٹ پوائنٹ ہے. تو جب ہم اس سے ہٹتے ہیں اور ہم اپنی محبت کسی اور سے جوڑتے ہیں سرور انبیاء کی بجائے, پھر رفق تو بنتا ہے نا بیٹا. پھر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی یہ افضل ہیں اور یہ افضل ہیں اور یہ افضل ہیں. افضل کائنات میں سرور انبیاء ہے, جو ان سے جڑ گیا وہ افضل ہے, اور جو ان سے ٹوٹ گیا وہ ختم ہو گیا. ایسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بادشاہ کونین کی ذات,
کائنات کی سب سے پرائم ذات ہے. اللہ نے جب رجسٹری لکھی اس پوری کائنات کی، اس پوری کائنات کی کونوں مکان کی رجسٹری لکھی، تو وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، حدیث کے لفظ ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ آپ کو نہ بناتا، کائنات نہ بناتا. تو اس کا مطلب ہے کائنات کس کے لیے بنی؟ وجہ تخلیق کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نور ہے جس سے لوگ جڑتے ہیں تو امر ہو جاتے ہیں. وہ آب حیات ہے جس سے لوگ جڑتے ہیں تو امر ہو جاتے ہیں. ان کو دنیا نہیں بھول سکتی. وہ مزار میں بھی ہوں تب بھی موجود رہتے ہیں، وہ مزار میں نہ ہوں تب بھی موجود رہتے ہیں. بہت ساری ایسی جو ہے وہ صحابہ کرام کے ایسے واقعات بھی ہیں کہ جنگ میں ان کا جسم نہیں ملا. ایک میں جب نام بھول گیا کہ ایک صحابی تھے کہ جن کا جسم جو ہے وہ کہیں صحرا میں گم ہو گیا. مزار تو ان کا نہیں ہے لیکن دنیا آج بھی ان کی بات کرتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے، کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے. دنیا اچھائی میں بھی یاد کرتی ہے، برائی میں بھی یاد کرتی ہے. ختم برائی بھی نہیں ہوتی. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ نور سے نوری ہے، تو کیا وہ لوگ نہیں موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی زندگی عطا کی ہوئی ہے؟ وہ لوگ بھی موجود ہیں. بھئی شیطان ہے نہیں، اٹرنل ہے نا، اس بے نے بھی شک نہیں اللہ کی مرنا مہلت پہ ہی ہے لیکن ہے تو صحیح ہے نا. پھر لال کافر کا بھی ذکر ملتا ہے، گو کہ کچھ لوگ اس کو بڑی ضعیف مانتے ہیں لیکن ہے تو صحیح. ہمارے بڑوں نے ہمیں آخر لال کافر کی کہانی سنائی تو ہوئی ہے نا. لال کافر کا اصلی نام کیا ہے؟ لال کافر کا اصلی نام ہے حارث ابن نیرم. مرحب انتر کا بھائی ہے، خیبر کے جنگجو سرداروں میں سے ایک سردار ہے حارث ابن نیرم. میں ریپیٹ کر کے اس کا نام لے رہا ہوں. توپ کاپی میوزیم میں ایک گرز پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ گرز حارث ابن نیرم کا ہے. اور اس گرز کے اوپر جو ویٹ لکھا ہوا ہے نا بیٹا، وہ حیران کن ہے. میں نے اس کو اٹھا کے اس کو تولا نہیں ہے لیکن اس کے اوپر جو ویٹ لکھا ہوا ہے نا وہ حیران کن ہے. حیران کن. وہ 7.5-8 فٹ کا گرز ہے سٹیل کا، اور اس کے اوپر ویٹ لکھا ہوا ہے 2670 پاؤنڈ. 2670 پاؤنڈ کا مطلب ہے تقریباً 1300 کلو. 1300 کلو. کین یو امیجن وہ انسان اٹھاتا ہوگا؟ اور یہ وہی گرز ہے کہ جب وہ اوپر سے قلعہ کموس اوپر تھا پہاڑی کے اوپر، وہ اوپر سے گرز اٹھا کے نیچے پھینکتا تھا تو صحرا میں ایک دھماکہ ہوتا تھا اس گرز کے گرنے سے. 1300-1350 کلو کی کوئی چیز صحرا میں گرے گی تو دھمک پڑے گی، ریت اڑے گی. وہ جو دھماکہ ہوتا تھا نا وہ دہشت ڈالنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو یہ پھینکتا تھا. پھر مولا کائنات امام علی علیہ السلام خیبر کی جنگ میں جاتے ہیں، وہ اوپر سے گرز پھینکتا ہے، مالک نیچے سے. قلعہ کموس پہاڑی کی چوٹی پہ ہے اور خیبر کا میدان نیچے ہے. اوپر سے نیچے پھینکنا بہت آسان. نیچے سے مولا کائنات اس گرز کو اٹھاتے ہیں اور خیبر کے قلعے کے اندر پھینکتے ہیں. وہ دہشت کا عالم آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کیا ہوا ہوگا ان کی فوجوں کے اوپر. اے کون آ گیا؟ وہ دہشت کا عالم مرحب انتر نیرم کے اوپر، نیرم کے بیٹے، نیرم ان کے باپ کا نام ہے، مرحب ابن نیرم، حارث ابن نیرم، انتر ابن نیرم. نیرم ان کا باپ تھا، بہت بڑا پہلوان تھا. اس کے یہ بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے. 3 جو ہیں 2 قتل ہو گئے تھے، مولا کے ہاتھ سے مارے گئے تھے، اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا تھا، حارث ابن نیرم کو. اس کو عرف عام میں ہمارے ہاں افغانستان انڈیا میں لال کافر کہتے ہیں. وہ زندہ ہے. اب اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، کچھ اس میں وہ 1400 سال میں بیٹا کہانیاں بھی بہت ساری ایڈ ہو گئی ہیں. وہ حقیقت رائج اتنی ہوگی، حقیقت رائج اتنی ہوتی ہے بن پہاڑ جاتا ہے، لیکن حقیقت تو ہے نا. جب مولا علی نے اس کو ضرب دی. اب ایک اور چیز حارث ابن نیرم کی کہانی میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھوں گا کیونکہ ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. حارث ابن نیرم سے جب مولا علی نے جنگ کی نا تو وہ آ گیا. مالک نے اسے کہا کلمہ پڑھ لے امان ہے، دین قبول کر لے امان ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے دین قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ مجھے جو ہے وہ دعا دیں یا میرے لیے یہ کہیں کہ مجھے موت نہیں آئے گی. مالک نے کہا جا تجھے موت نہیں آئے گی.
تو پھر اس کا حوصلہ دیکھیں بیٹا. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں یہ مفروضہ ہے, لیکن اس کا حوصلہ دیکھیں. اس نے تلوار نکالی, اس نے کہا آپ نے کہہ دیا ہے نا موت نہیں آئے گی, اب میں نے مرنا نہیں ہے, اب آپ چاہے خود جنگ لڑ لیں. یقین کافر کو مولا کائنات پہ یقین کتنا ہے. ان کو پتا تھا یہ کون ہے, ان کو پتا تھا وسیع سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کو پتا تھا رسالت مآب نے کہا ہوا ہے انا والیم من نور واحد. ان کو پتا تھا کہ مدینے سے ایک لمحے میں ادھر سرکار کی زبان سے نکلا یا علی ادرکنی, اور ادھر لبیک یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے. آپ خیبر میں ہیں, مدینے سے خیبر کہاں ہے؟ مولا علی تو مدینے میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز سمجھیے گا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس کو نا فرقہ واریت کا رنگ دیتے ہیں. فرقہ واریت نہیں ہے, نور ہے سرور انبیاء کا. مولا علی تو چلیں آ گئے نا رسول اللہ کے نور سے نوری, گھوڑا بھی آ گیا, اور غلام کمبر بھی ساتھ ہی آ گیا. مولا علی کے گھوڑے کی جس نے لگام پکڑی ہوئی تھی کمبر نے, وہ بھی خیبر میں. مولا علی جس گھوڑے پہ تشریف فرما تھے وہ بھی خیبر میں. یہ کیسے ہو گیا؟ حارث ابن نیرم نے جب مولا علی سے کہا نا کہ آپ کہیں کہ مجھے موت نہیں آئے گی, مالک نے کہا نہیں آئے گی. اس نے تلوار نکال لی. اب تو بے شک آپ لڑنے مرنا تو میں نے ہے نہیں. پھر مالک نے اس کو ایک ہلکی سی ضرب لگائی اور پھر چھوڑ دیا. روایتیں, کہانیاں, میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کہانی ہے, مفروضہ ہے, نہ بھی حقیقت ہوگی, لیکن یہ کہانیاں ہم نے اپنے نانیوں دادیوں سے بڑوں سے سنی تو ہوئی ہیں نا. ہمارے بڑوں نے سنی تھی. ہماری ادھر انڈو پاک میں انڈیا, پاکستان, افغانستان میں یہ کہانیاں مشہور ہیں. یہ کہانی سنائی جاتی ہے. میرے پاس ایک بزرگ آئے تھے جو ہے مزار شریف سے, افغانستان سے. فارسی بولتے تھے, دری بولتے تھے, تھوڑی بہت میں فارسی سمجھ لیتا ہوں, بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے فارسی میں یہ واقعہ سنایا کہ یہ حارث ابن نیرم کا ہے اس کے بارے میں. تو وہاں بھی یہ کہانی ہے. اب واپس آ جاتے ہیں اس پورے مفروضے کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اگر نیگیٹو طاقتیں زندہ رہ سکتی ہیں تو پازیٹیو طاقتوں کو مسئلہ کیا ہے؟ اب اس نور نے آنا کہاں سے؟ اس نور نے آپ کی پوری باڈی کو کیپچر کہاں سے کرنا ہے؟ وہ ہے یہاں سے, قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس. 7 یہ 7 اوریجن ہیں, یہ 7 گیٹس ہیں, یہ 7 پورٹلز ہیں انسان کی باڈی میں. اب ان پورٹلز کی اہمیت سمجھیے. میں صرف اس پورٹل کی طرف آتا ہوں جس کو ہم بار بار کہتے ہیں تصور اسم ذات, قلب کا جاری ہونا. یہ قلب جاری کیسے ہوتا ہے؟ اور جب یہ قلب جاری ہو گیا تو پھر یہ بند کیوں نہیں ہوتا؟ پھر اس کا اثر کیا چلتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی میں اس کو کھولنے کی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. میں عام سا آدمی ہوں, میں کوئی اتنا زیادہ تو نہیں کر سکوں گا, لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں اس کے اوپر جو میں آپ کو بات کروں کہ آب حیات اصلی کہاں ہے, کہاں سے زندگی آتی ہے. پہلے میں نے بات کی کہ آب حیات کے 2 مفروض ہیں, پھر میں نے بات کی آب حیات ہے کیا, اس کا امپیکٹ, اس کی امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں. اب بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ آتا کہاں سے ہے. ٹھیک ہے, قلب, صرف قلب, باقی کو بھول جائیں. آپ کو اپنے جسم میں ہارٹ کی طاقت کا پتہ ہے؟ دل باڈی کا سب سے انفلوئنشل آرگن ہے. برین نیورونز اور ہارٹ نیورونز 2 اہم ترین انرجی سینٹرز ہیں پوری باڈی میں. ان میں سے کوئی ایک بھی ختم ہوتا ہے پوری باڈی ختم ہو جاتی ہے. اور پوری باڈی کا سوچنے کی صلاحیت سے لے کے آپ کے پوری باڈی کی موومنٹ تک باڈی کو سگنلز یہیں سے انہی سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, برین نیورونز بیسیکلی کام کرتے ہیں, ہارٹ نیورونز جو ہے اس کی پمپنگ وغیرہ میں کام کرتے ہیں, لیکن ہیں. اب فرض کیا میں اپنی زبان سے اللہ 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 کی تسبیح پڑھتا ہوں, میں صرف سگنیفیکینس کے لیے بات کروں, باقی اوریجنل کیا ہے اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں. لیکن سمجھیے, میں اپنی زبان سے اللہ 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 کی تسبیح پڑھتا ہوں, تو میں 1 سال میں کتنی بار پڑھ سکتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ کروڑ, 1.5 کروڑ, 2 کروڑ. ٹھیک ہے, آپ کے دل نے ٹک 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 یہ تسبیح چل رہی ہے. سخی سلطان بہو نے, حضور غوث اعظم شاہ جیلانی نے, حضور داتا گنج بخش نے, یعنی جتنے اولیاء ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا قلب کے جاری ہونے کا. یہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کے دل نے صرف ایک بار ٹک کہنے کی بجائے اللہ کہہ کے وہ خون پمپ کیا.
ایک بار اللہ کہہ کے صرف خون پمپ کیا. 3.5 کروڑ بلڈ ویسلز ہیں چھوٹی بڑی ملا کے آپ کے پوری باڈی میں. 3.5 کروڑ بلڈ ویسلز میں اللہ کا نام گونجا. یہ 3.5 کروڑ کی تسبیح تو آپ نے 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں کر لی ہے. اچھا صرف یہ 3.5 کروڑ نہیں, آپ کی باڈی میں پورز مسام جن سے پسینہ خارج ہوتا ہے آپ کے قد کے حساب سے 60,000 سے 90,000 کے درمیان ہو سکتے ہیں. چلیں 30,000 سے 90,000 کے درمیان ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, وہ بھی گونجے. اچھا 70,000 کروڑ برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں کم سے کم, یعنی 7,000 کھرب اللہ کے نام سے گونجے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے ریڈ سیل وائٹ سیل آپ کے اندر لامتناہی سے آگے بات چلی جاتی ہے. دل کی ایک دھڑکن نے ایک بار صرف اللہ کہہ کے وہ خون پمپ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ دل کی دھڑکن اللہ 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 کرنی شروع ہو جائے تو ایوریج کتنی ہے 24 گھنٹے میں دل کی دھڑکن کی 1,24,000. تو کبھی اس کو ریسونیٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا, 1,24,000 نبی کیوں بھیجے؟ 1,24,000 ایوریج آن ایوریج آپ کا ہارٹ 24 گھنٹے میں پمپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, 1,24,000. آپ اس کو صرف کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کیجئے دنیا کے سب سے بڑے کسی کیلکولیٹر پہ. یہ 3.5 کروڑ 90,000 یا 60,000 پھر 70,000 کھرب یا وہ 70,000 کھرب جو ہے وہ 700 کھرب 70,000 کروڑ میں کا مطلب ہے 700 ٹریلین. اور پھر اس کے بعد اس کو آپ اس نور کو امیجن کر سکتے ہیں. آپ پوری زندگی لگے رہیں تو وہ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, وہاں تک پہنچ نہیں سکتے, طور پہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب جب اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ کا جو نور ہے وہ فرشتوں کی گرفت سے بھی باہر نکل گیا. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے میں نے کیا بنایا ہے, تمہیں نہیں پتا. مجھے پتا ہے کہ میں نے اس انسان کے اندر کون سی چیز رکھ دی ہے. اب اس ظاہری زبان سے 70,000 گنا زیادہ امپورٹنس ہے قلب کی. ذکر جو زبان کا ہے اس کی اور 70,000 گنا زیادہ اس کی سگنیفیکنس ہے. تو آپ کو ہارٹ کی تسبیح کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہارٹ سے 70,000 گنا روح سے 70,000 گنا سری سے 70,000 گنا خفی سے 70,000 گنا اخفا سے 70,000 گنا جو ہے انا, اور پھر یہ سارے مل کے نفس کو گھیرتے ہیں. اب نفس جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا استعارہ, نفس امارہ جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. پھر جب اس کو گھیر لیتے ہیں نور آ جاتا ہے تو اس کو نیگیٹیوٹی کی خوراک آپ کی باڈی میں نہیں جاتی. تو جب نیگیٹیوٹی کی خوراک آپ کی باڈی میں نہیں جاتی تو نفس جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. پھر وہ ترلے کرتا ہے کہ مجھے کچھ دیں, کہتے ہیں جی ہے ہی نور, لینا تو لے لا. وہ آہستہ آہستہ مجبوری میں نور لینا شروع کرتا ہے تو وہ پورا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. میں نے جتنا تصوف پڑھا ہے وہاں نفس کو مارنے کا حکم نہیں ہے, نفس کو سدھارنے کا حکم ہے. تزکیہ نفس, مزکا کرنا, پاک کرنے کا حکم ہے, مارنے کا نہیں. بہت خوبصورت بات. ٹھیک ہے, تو یہ جو وہاں تک بات پہنچتی ہے تو پھر میرے سے بھی لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اسم اعظم بتائیں. تو میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ جسم اعظم آپ کے پاس ہوگا نا تو ہر اسم اعظم بن جائے گا. اگر جسم اعظم نہیں ہے نا تو اسم اعظم نہیں کر سکتا. زبان نے تو کرنا ہی نہیں ہے, زبان تو اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک آپ کا دل انوالو نہیں ہے. اب قرآن پاک میں جو اسلام کا دین کا کلیہ کہ یا رسول اللہ, یہ کہتے ہیں عربی کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے, تو ان سے کہہ دیجئے مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے بیٹا. یہ جو نور آپ کے دل میں اترے گا نا یہ آپ کو اٹرنل کرے گا, یہ آب حیات ہے. وہ اللہ کا نور آب حیات ہے جو آپ کے پورے وجود میں گھومے گا, آپ کے ہیڈ ٹو ٹو تک آپ کی نیگیٹو انرجی کو کنٹرول کرنا شروع کرے گا اور پھر آپ کو انلائٹن کر کے ساری چیزوں سے باہر لے جائے گا. پھر یہ کائنات آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے.
پھر یہ پوری کائنات پار کرنی، پورٹل شوٹل کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ وہ نور ہے جس کے ایک چھوٹے سے حصے کے بارے میں اس نے ریسرچ کی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ ملٹیپل لائٹ، براق، آپ نے ذکر کیا تھا پوڈ کاسٹ میں. وہ براق کی سپیڈ جو کیلکولیٹڈ سپیڈ ہے دیٹ از 1 ملین مائل پر سیکنڈ. 6 کروڑ میل فی منٹ کے حساب سے اس کو کیلکولیٹ کریں، 6 کروڑ میل فی منٹ، تو وہ 1 ملین پر مائل. تو زمین کا ڈایا 12,500 کلومیٹر ہے، ڈایا میٹر زمین کا 12,500 کلومیٹر. تو 12,500 کلومیٹر کو طے کتنی دیر میں کریں گے؟ ابھی بھی آپ کو معراج سمجھ نہیں آتی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی، اور پھر ابھی بھی آپ کو معراج سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا. آپ کو اس انرجی کا، اب یہ مومن کی بات کر رہا ہوں میں وہیں پہ گھما کے لے رہا ہوں، یہ ایک مومن کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ایک مومن کے مقام سے پتہ نہیں کتنے کروڑ خرب گنا، مجھے نہیں پتا، وہ امیر المومنین ہے. اور پھر اس سے آگے انفینٹی کے آگے سرور انبیاء ہیں، مجھے نہیں پتا. یعنی جبرائیل ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے اور کہتا ہے جی اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. تو سرور انبیاء کو آگے کا راستہ آتا تھا تو آگے گئے نا. سرور انبیاء کو اس کائنات کی حقیقت کا پتہ تھا تو آگے گئے نا. بہت سارے مقام ایسے ہیں معراج میں کہ جی رسالت میں آپ نے جبرائیل کو بتایا کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے. ہم لوگ نے ڈیپینڈنسی شو کر دی ہے. اور بیٹا ڈاکیا ڈاک لاتا ہے. یعنی آپ آج کے زمانے میں دیکھیں، آج کے زمانے میں آپ کو کوئی ڈیٹا یو ایس بی میں دے دوں کہ یہ ڈیٹا مجھے کسی نے دیا ہے کہ جی یہ یو ایس بی ہے. آپ نے اس یو ایس بی کو کھول کے پڑھنا ہے. آپ اس کو کسی سسٹم میں لگائیں گے تو اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے آئے گا نا، اس سے پہلے تو نہیں آئے گا. بالکل ایسے. جبرائیل کو پتہ ہی نہیں قرآن پاک میں کیا ہے، وہ بس وہ لفظ آ کے بول دیتا تھا، اس کا میننگ کیا ہے، اس کے اندر اس کی انرجی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا. اگر مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی سرور انبیاء کو نعوذ باللہ نہیں معلوم، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ بیٹا، میں تو حاضر ناظر موجود کا ماننے والا ہوں. میں سائنس کا آدمی، مجھے سائنس سے اس کی ایویڈنس ملتی ہے تو میں مانتا ہوں، میں کوئی عالم تو ہوں نہیں. لیکن الف لام میم کا ترجمہ جبرائیل نے کیوں نہیں بتایا؟ جب جبرائیل نے قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بڑا صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل نے کہا الف، سرکار نے کہا عالم تو مجھے پتہ ہے. اس نے کہا لام، سرکار نے کہا علم تو مجھے علم ہے. اس نے کہا میم، سرکار نے کہا عارف تو میں جان گیا ہوں. جبرائیل نو نہیں سی پتا، سرور انبیاء نو پتا سی. تو پھر ہم لوگ وہ بات کہتے ہیں کہ جی ڈاچی نو پتا سی ابو ایوب دے گھر جانا، جنہ دی ڈاچی سی انہاں نو نہیں سی پتا. اونٹنی کو پتا تھا کہ ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے ٹھہرنا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سرور انبیاء یہ کہتے ہیں کہ انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ مجھے آتا کچھ نہیں؟ نو، ممکن نہیں. لفظ امی کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے نا، اس کے بہت ساری ڈائمنشنز ہیں، لیکن مجھے جو ڈائمنشن سمجھ آتی ہے میں اپنے ایمان کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں. یہ بات پھر ادھر ادھر ہو جائے گی، لیکن یہ بات ایسی میرے ذہن میں آ گئی تو میں سوچ رہا ہوں اس کو کر کے ہی جاؤں. امی کہ جس کو کوئی کسی نے پڑھایا نہ ہو، ٹھیک ہے. تو بہت ساری دنیا میں ایسی پرسنالٹی ہیں جو سرور انبیاء کا صرف نام لیتی ہیں، جنہوں نے کسی سے نہیں پڑھا، اور آج دنیا ان کے اوپر پی ایچ ڈیز کر رہی ہے. بلے شاہ کون سا آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا؟ بلے شاہ نے پی ایچ ڈی کی تھی، سخی سلطان بہو نے پی ایچ ڈی کی تھی، ان کے نام پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں. شاہ حسین نے پی ایچ ڈی کی تھی، ان کے نام پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. علم کچھ اور چیز ہے، اور میں اپنے ایمان کی حد تک یہ جانتا ہوں کہ ایکوائرڈ نالج گفٹڈ نالج کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، کسب عطا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسب عطا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. امی کا ترجمہ جہاں پہ یہ ہے کہ جس نے ظاہری کوئی تعلیم حاصل نہ کی ہو، وہاں پہ امی کا ترجمہ سے، ماں سے، دا پرسن ہو ہیز دی مدر آف نالج، جس کے پاس علم کا بھی کی بھی ماں ہے. ہو نوز دی مدر آف نالج، امی میری کتاب میں. ٹھیک ہے، اس کا تعلق عمر قرآن سے بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری ڈائمنشن ہے، لیکن میں اس ڈائمنشن کا ماننے والا ہوں
کہ سرور انبیاء کے پاس مدینہ العلم، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے پاس جو علم ہے مدینہ العلم کے پاس، وہ دیٹ از ناٹ دی آرڈنری نالج، دیٹ از سم تھنگ بیانڈ، مدر آف نالج. ٹھیک ہے. ان کی امت میں آنے والے اولیاء کا مقام یہ ہے کہ جو خود کسی نے میں نہیں پڑھے. سخی سلطان بہو نے 126 کتابیں لکھی، وہ کون سی یونیورسٹیز میں پڑھ کے آئے تھے؟ کون سی یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھ کے 126 کتابیں لکھی جس کے اوپر آج پی ایچ ڈیز ہو رہی، جس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے 3 سال لوگ 4 سال لگا دیتے، پھر بھی سمجھ نہیں آتا. تو آپ قرآن پاک کو سمجھیں گے. ایک فقیر ہیں، میرا ان سے ملاقات ہوئی، یہ حضرت بابا فرید گنج بخش کے احاطے میں ان کا مزار ہے. یہ بات پھر ادھر ادھر ہو جائے گی لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ میں اس کو ذرا کرنا چاہ رہا ہوں. حافظ صاحب بسی شریف والے، بابا فرید کے مزار کے احاطے میں ان کا مزار ہے، حافظ صاحب بسی شریف والے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کے سامنے ہر وقت قرآن پاک کھلا ہوتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس کے اوپر بات کرتے تھے. لوگ آتے تھے ان سے بات بھی کرتے تھے لیکن ہر وقت ان کے سامنے قرآن پاک کھلا ہوتا تھا. حافظ صاحب بسی شریف والے. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جی یہ قرآن پاک میں آپ حافظ ہیں تو یہ تو بتائیں کہ قرآن پاک میں یہ اختلاف کیوں ہے کہ کسی نے کوئی اور ترجمہ کیا، دوسرے نے کوئی اور ترجمہ کیا، اس کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے، تو یہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا پتر گل سنو، پنجابی بولتے تھے. انہوں نے کہا کاکا گل سنو، قرآن پاک دی گل تے بعد چوں کردے، اے ایک فارسی دا شعر ہے مولانا روم دا، ایدا مینوں ترجمہ دس. وہ فارسی کا شعر انہوں نے ایک سنایا مولانا روم کا، تو اس نے کوئی ترجمہ بتایا، اس کا جی یہ اس کا معنی ہے. ان کا اچھا. دوسرے سے پوچھا، ان کا جی اس کا یہ معنی ہے. تیسرے سے پوچھا، ان کا اس کا یہ معنی ہے. تو یہاں پہ بات روک کے کہتے ہیں کہ پتر ہے بندے دا کلام ہی، اور اس میں کتنے لوگوں کا جو ہے وہ ان کو اصل مطلب سمجھ نہیں آتا. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے کلام کو تم لوگ ایسے سمجھ جاؤ گے جیسے اللہ بتانا چاہ رہا ہے؟ تم لوگ اللہ کے کلام کو ویسے سمجھ جاؤ گے. تو بیٹا ہر بندے نے اپنے آپ کو جو اس نے سمجھا اس کے مطابق اس نے جو ہے وہ اس کو قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، سوائے اللہ کے نور سے. وہ جو آب حیات کا ذکر کر رہا ہوں، جب تک وہ نہیں ہے نا، جب تک آپ کے پاس ڈیوائن گائیڈنس کا سسٹم نہیں ہے، آپ اس تک نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. یہاں پہ جو آپ نے آب حیات کا ریئل لائف میں میننگ ہے، جس طرح سے ہمیں پرسیو کرنا چاہیے، وہ تو بہت خوبصورتی سے ہمیں سمجھا دیا اور ہم سب کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. میں نا آپ نے جہاں سے ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. حضرت خضر علیہ السلام کی بات کر رہے تھے ہم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہی ایک واحد شخصیت تھے جنہوں نے آب حیات پیا تھا. سائنٹیفکلی اگر ہم بات کریں اسلام کی نظر میں انہوں نے ہی صرف پیا تھا. کیا یہ بات سچ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، بالکل آسمان پہ اٹھائے گئے تھے. حضرت عزیر زندہ ہیں، آسمان پہ اٹھائے گئے تھے. حضرت یونس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، حضرت خضر کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ زندہ رہنے کے لیے آپ کو اسی طریقے سے آب حیات پینا پڑے. ہو سکتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اس جو ہے وہ ظاہری طریقے سے پیا ہو، باقی جس معنوی طریقے کے آب حیات کا میں نے ذکر کیا ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نور سے نوری ہو. اللہ نے کہہ دیا تو وہ جو کن کہہ کے کائنات تخلیق کر سکتا ہے، وہ کن کہہ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ موت ہم نے حرام کر دی. یہ ایسے ہی ہے نا، اللہ کی مرضی کا نام آب حیات ہے. بالکل ٹھیک. حضرت خضر علیہ السلام نے یقیناً یہ پیا ہوگا، ٹو سیٹ این ایگزامپل. باقیوں کی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، باقیوں کی میرے پاس کوئی ایسی میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی کو دیا ہو. ایک پیالہ پینے کے بعد منصور حلاج جو ہے اس کے اندر اتنا نور آ جاتا ہے کہ عقل برداشت نہیں کرتی، وہ انا الحق کہتا ہے. ایک نور کے ایک چھوٹے سے قطرے کے بعد بایزید بستامی کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ سبحانی ما عظم شانی. اور پھر لوگوں کو جب وہ ہوش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا،
یہ تو ایسی بات اگر میری زبان سے نکلی تھی تو تم لوگوں کو اسی وقت مار دینا چاہیے تھا. پھر ایک دفعہ کیفیت بنی حضرت بایزید بستامی پہ، وہ جذب کی کیفیت یا کچھ بھی تھی. تو جب زبان سے نکلا سبحانی معاذ شانی، لوگوں نے تلواریں نکالی، مارتے رہے، بیچ میں سے گزر جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے کہا تھا مجھے قتل کر دینا اگر میرے پاس یہ ایسی کیفیت آئے، تو آپ کو تو ہم مارتے رہے ہیں، تو آپ تو ہوا کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی وہ جو کہہ رہا تھا وہ تھا بھی نہیں. یہ ایسے ہی جملے موجود ہیں ان کی سیرت میں. اوکے. تو بیٹا منصور الحاج قتل ہو گیا، جو بھی ہو گیا، اس کی حقیقت سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے اللہ کا نور کسی ایسی جگہ سے آیا ہو جس کا ہمیں اور آپ کو ادراک نہیں ہے. ہم اللہ کو اپنی عقل میں کیسے گھیر سکتے ہیں؟ وہ ایک قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اپنی چالوں میں گھیر لیں گے؟ تو یہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اپنی عقل سے سمجھ لیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے. ہو سکتا ہے اللہ نے کسی اور طریقے سے دینا ہو. اور جب ہم حضرت خضر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مختلف اشکال میں ان کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، انبیاء کرام نے بھی دیکھا ہے اور بہت سارے سینٹس نے بھی دیکھا ہے. بالکل دیکھا ہے. تو یہ بات کیا سچ ہے کہ حضرت جو علی تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر جب وہ آئے تو لوگوں نے نہیں پہچانا، پھر انہوں نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے؟ میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، مولا علی مزین کس کے نور تھے؟ سرور انبیاء سے. جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر مولا علی پیدا ہوئے تو ان کو گود میں کس نے اٹھایا؟ کس کا چہرہ دیکھ کے مولا علی نے آنکھیں کھولی؟ کس نے ان کو گھٹی دی؟ کس نے انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ اپنی زبان چسا کے ان کو نور سے مزین کیا؟ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی وجہ سے مولا کائنات ہے. وہ انہی کا نور ہے، انہی کی وجہ سے. تو بیٹا اگر اولیاء حضرت خضر کو دیکھ سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ سکتے ہیں، تو مولا کائنات نے کیوں نہیں دیکھا ہوگا؟ بہت سارے صحابہ کرام کو. پھر ایک کہانی ہے حضور مہر علی شاہ، یہ تو زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے نا، حضرت حضور مہر علی شاہ گولڑا شریف والے کو زیادہ پرانی بات بھی نہیں. حضور سیالوی سرکار کے پاس، سیالوی صاحب کے پاس جو ان کے مرشد ہیں، ان کے پاس وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت سرکار سیالوی جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ بار خضر آیا جائے. تو ان کے خلفاء اٹھ کے کوئی ادھر خضر کو ملنے گئے، اس کو کہ دیکھیں کیا کون ہے. حضرت مہر علی شاہ گولڑا شریف والے وہیں بیٹھے رہے. تو آپ نے کہا تو نہیں خضر نو ملنا؟ انہوں نے کہا جی میرے لیے تو تسی ہی ہو، میں پہلے تہنوں تو ملنا، میں باقیاں نو بعد چوں مل لاں گا. تو جب آپ کے پاس سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو پہلے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو کر لو، پھر بعد میں کسی اور کو بھی جان لینا. وہ جو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی شاید کسی پوڈ کاسٹ میں کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی نوری علم سکھاؤ، نوری علم سکھاؤ. تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، پہلے خاکی علم تو سیکھ لو، پہلے خاکی علم تو سیکھ لیں، یہاں پہ رہن سہن کا طریقہ تو سیکھ لیں، نوری علم تو بعد میں سیکھ لینا نا. وہ جو میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک شخص نے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کو ذہن میں خیال آیا کہ میں آسمان پہ جانا ہے، میں نے جبرائیل سے ملنا ہے. اس نے پڑھائییں، چلے، وظیفے کرنے شروع کر دیے. ایک دن اوپر پہنچ گیا، جبرائیل سے ملاقات ہوئی. تو جبرائیل نے جو پہلا سوال کیا اس کا جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس. اس نے کہا تیری زمین پہ سارے کام ختم ہو گئے تھے، تو اوپر مجھے ملنے آ گیا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کی طرف بہت تیزی سے رجوع کرو. تو بیٹا یہ جو بچے ہیں آپ کے، یہ جو گھر ہے، یہ جو آپ نے اپنی چیزیں سنبھالنی ہیں، اللہ نے آپ کو یہاں اتارا ہے. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ مسئول ہے اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا. آپ کے ماں باپ جن کی کفالت آپ نے کرنی ہے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے، آپ کی فیملی، یہ آپ کی ریت ہیں، آپ نے ان کے لیے کام کرنا ہے. اگر آپ دیانت داری سے ان کے لیے رزق نہیں کماتے، آپ ان کو حرام کھلاتے ہو، تو آپ تو اللہ کے مجرم ہو. تو کون سا نور، تو کون سے خضر علیہ السلام سے پڑھائی کر کے ملاقات بھی کر لیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ سب سے پہلے بیٹا خاکی علم سیکھیں، اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ سیکھیں. اس کے بعد نوری علم ہے، اللہ توفیق دے گا نا تو مل بھی جائے گا، کوئی بات نہیں. پہلے ایت کرنا سیکھ لو، پھر اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے.
اب رہ گئی بات کہ دیکھا تو بیٹا 100 دفعہ دیکھا ہوگا، اسے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس سے ہوگا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں یا نہیں ہیں، آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہیں یا نہیں ہیں. اس کے اوپر کام کریں نا. باقی چیزیں تو بہت بات کی ہیں. آپ خضر علیہ السلام کو مل بھی لیں گے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ ہوگا کہ آپ نے دین پہ عمل کیا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیا، آپ نیک رہے، آپ نے اپنی زندگی اس طرح گزاری جیسے گزارنے کا حکم تھا. اب آپ کامیاب ہیں. اب وہ ہیں کہ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی ہور. اب وہ ہیں کہ ہرگز نہ میرد ان کے دلش زندہ شد بے عشق. سخی سلطان بہو نے کہا تھا کہ عشق جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب اپنا جو ہے نا آخری مقام پہ پہنچتی ہے تو عاشق اور معشوق دونوں ختم ہو جاتے ہیں، صرف عشق رہتا ہے. بالکل ایسے، نہ عاشق رہتا ہے نہ معشوق رہتا ہے، عشق رہتا ہے. عشق جو حدیث کے لفظ ہیں، العشق ناروں یحرک ما سوی اللہ، کہ عشق ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر ایک کو جلا کے راکھ کر دیتی. جب آپ کے پاس راہ ہی اللہ تو پھر وہی چیز ہے نا، اس کو سمجھیں، وہ دین ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دین ہے. وہ جو آیت کا حصہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ وہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے جو آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، کہ میری اتباع کرو، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی اتباع کرو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا. جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو پھر کچھ دیتا ہی ہے نا. بالکل ایسے بس اتنی سی بات ہے. اگر کسی کو سمجھ آ جائے بسم اللہ، نہ سمجھ آئے تد بھی بسم اللہ. ہمارا کام تو بتانا ہے بیٹا، منانا نہیں ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں بات کی اور آب حیات کے بارے میں حیدر جعفری سے جانا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کون سے پروفٹ کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت جلد سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.